بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیسری صفت علم و ذکر ہے۔ علم کا مقصد ہے حرام اور حلال کی تمیز آ جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے۔ علم کا مقصد ہے حال کے امر کو جاننے والے بن جائے، حال کے حکم کو جاننے والے بن جائے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، ذکر کا مقصد ہے اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، دل کا غفلت دور ہو جائے، دھیان والی زندگی ہماری ہو جائے کہ ہر حال میں یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر قول کو اللہ سن رہا ہے، کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ ذکر کی بڑی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کسی عمل کے بارے میں، کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ خوب کثرت سے کرو۔ نماز اللہ کے اہم ترین عبادت ہے، نماز عرشی تحفہ ہے، مگر نماز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے، اس کے بھی ایک ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 4 رکعت فرض نماز ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 5 پڑھے تو نہیں۔ ہر عمل کا، ہر عبادت ایک لمٹ ہے۔ نماز کے ایک حد ہے، زکوٰۃ کی ایک حد ہے۔ رمضان کا روزہ آ رہا ہے تو روزہ رمضان میں رکھنا فرض ہے، نوافل روزہ بھی ہے مگر روزہ جو ہے رمضان میں فرض ہے۔ اسی طرح 30 روزہ یا 29 روزہ ہے، ایک حد ہے، مگر پھر زکوٰۃ کا ایک حد ہے کہ اتنے میں اتنا دینا ہوگا، اتنے میں اتنا دینا ہوگا، مگر ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ذکر آپ ہر حال میں کریں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء آپ جا رہے ہیں تو بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی ذکر کر لیں، یعنی دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بیت الخلاء جانے سے پہلے ہم نے اللہ کو یاد کر لیا۔ بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو فوراً، کیونکہ بیت الخلاء میں ہم غفلت کے ماحول میں تھے، اب وہاں سے جیسے نکلے فوراً اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کا ذکر کر لیا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو یہ اللہ کا دھیان ہوا۔ بازار میں ہم جا رہے ہیں، غفلت کا ماحول ہے، ہم نے بازار میں اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو ہم نے اللہ کی توحید کو بیان کی، ہم نے اللہ کی تعریف کی۔ تو غفلت کے ماحول میں، غفلت کی جگہ میں اللہ کا دھیان، ایک تو ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ مسجد کے ماحول میں، مجلس کے ماحول میں جی ہم اللہ کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مسجد کے ماحول میں یا دینی ماحول میں اللہ کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مگر غفلت کے ماحول میں، بازار، مارکیٹ، دکانداری، تجارت، معاملات، ایسے ماحول میں اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ہم تجارت ایسا کریں، جی تجارت ایسا کریں، خرید و فروخت ایسا کریں، جھوٹ نہ بولے، وہاں پہ دغا نہ دے، دھوکہ نہ دے۔ تو جب اللہ کا دھیان ہمارے اندر ہوگا تو ہم اللہ کو، پھر ہم چوری نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو ذکر کا یہ مقصد ہے۔ اور بھی بڑی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا یہ زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ کے مانند ہے، ذکر نہ کرنے والا مردے کی مانند ہے۔ تو ذکر کی اور بھی بڑی بڑی فضیلت آئی ہے، اور بھی بڑی بڑی ذکر کی فضیلت آئی ہے احادیث میں، قرآن کی آیات میں۔ پھر دوسرے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اولو الالباب، عقل مند، یہ لوگ عقل مند ہے، کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں،
چت لیٹنے کی حالت میں نہیں، ہر حال میں اللہ کو جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو جو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقل مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عقل مند فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہم سب بن جائے۔ تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبان ذکر کرنے والی ہو، ہمارا دل شکر کرنے والا ہو، ہمارے اندر دھیان، اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یا اللہ کے بندوں میں چل پھر کر خوب ذکر کے فضائل کو بولے، خوب ذکر کی دعوت دے۔ ذکر کا فضائل بولنا یہ ذکر کی دعوت ہے۔ تو ذکر یعنی ہر چیز کے فضائل کو بولنا اس کی دعوت ہے، دعوت۔ کیا کہیں ہم مجھے غفلت ہو رہی ہے، یعنی مجھے سستی آ رہی ہے، میں ذکر میں میری سستی آ رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے، تو میں لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ 3 تسبیح میری پابندی نہیں ہو رہی ہے صبح شام کی، تو 3 تسبیح کے فضائل میں لوگوں کو بولوں۔ تو یہ ذکر کی دعوت ہے، ذکر کی دعوت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں چل پھر کر خوب ذکر کے فضائل کو بولے۔ دوسرا عملی مشق ہے۔ عملی مشق، ذکر کا عملی مشق یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے بیعت ہے، کوئی ہمارے پیر ہے، کوئی شیخ ہے، ان کے بتائے ہوئے معمولات، ان کے بتائے ہوئے جو اوراد ہے، وظیفہ ہے، تو ان کو ہم پورا کریں۔ اور اگر بیعت نہیں ہے کسی سے تو ہم کیا ہے؟ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں۔ 100 مرتبہ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ اس کلمات کو پڑھیں، کلمہ تمجید کو۔ تیسرا کلمہ کہہ لیجیے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو۔ اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ صلی علی حبیبہ محمد، یہ بھی درود شریف ہے جی۔ اور بھی الفاظ درود شریف کے، بڑے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ اسی طرح 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ وہ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام اولاد آدم، تمام کے تمام بنی آدم یہ خطا کار ہے۔ تمام انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ بہترین گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنہگار کو، خطا کار کو بہترین کہہ رہے ہیں۔ کب؟ جب ہم توبہ کرنے والے ہوں۔ تو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کرے۔ اس کے الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ۔ یا صرف استغفر اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بھی مکمل استغفار ہے، استغفر اللہ۔ یہ بھی اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہم اغفر لی صرف کہ 100 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو میری مغفرت فرما۔ یہ الفاظ ہے۔ تو 100 مرتبہ، تو 100 مرتبہ کلمہ تمجید، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار ہم صبح شام کے پابندی ہے۔ اسی طرح موقع کے مسنون دعا کا اہتمام، موقع کے مسنون دعا کا اہتمام، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اعتکاف کی نیت کرنا، سنت کے ساتھ داخل ہونا، یہ سب ذکر کے عملی مشق ہے۔ اور دوسرا اس عملی مشق میں یہ ہے، اگر حافظ قرآن ہے الحمدللہ تو 3 پارہ روزانہ اہتمام کرے۔ ایک پارہ کو دیکھ کے پڑھے، اسی پارہ کو بغیر دیکھ کے پڑھے، اسی پارے کو نماز میں پڑھے، نوافل میں، سنت میں، تو 3 پارہ کا روزانہ اہتمام کرے۔ اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو 1 پارہ سوا پارہ ضرور روزانہ پڑھے۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اتنا وقت سیکھنے سکھانے میں لگائے، جتنا وقت 1 پارہ سوا پارہ پڑھا جاتا ہے اتنا وقت سیکھنے سکھانے میں لگائے جی۔ یہ ذکر کے عملی مشق ہے۔ تیسری چیز ہے دعا، کہ اللہ سے خوب ذکر کی حلاوت کو مانگے، ذکر کی لذت کو مانگے، کہ ذکر کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر ایسا کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں، ذکر ایسا کرو
لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ تو خوب کثرت سے ذکر کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ولسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما اور ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگنی ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ ہر صفت